بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ خواتین حضرات، مجھے پچھلے سال جرمنی میں گارمنٹس کی ایک فیکٹری میں جانے کا اتفاق ہوا۔ فیکٹری کے کمپاؤنڈ میں ایک بہت بڑا سوئمنگ پول تھا۔ پول کے درمیان بڑے سائز کا ایک فوارہ تھا۔ میں نے پول دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ مالکان نے شاید یہ پول ملازمین کی سہولت یا فیکٹری کو اچھا ویو دینے کے لیے بنایا ہے۔ پول کا فوارہ بھی اس وقت چل رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ فوارہ ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے چلایا گیا ہے، لیکن مجھے باضابطہ مینیجر نے بتایا کہ یہ پول فیکٹری کی سیفٹی کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ ہر وقت پانی سے بھرا رہتا ہے۔ اس کا فوارہ دن میں 3-4 بار چلایا جاتا ہے۔ اس پول کا مقصد یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ فیکٹری میں آگ لگ جائے تو ایک بٹن دبانے سے فوارے کا پمپ فائر بریگیڈ بن جائے گا۔ یہ فیکٹری کو اس پریشر کے ساتھ پانی میں نہلا دے گا جس کے ساتھ یہ فوارے کا پانی 200 فٹ اوپر پھینک رہا ہے۔ مینیجر نے مجھے بتایا کہ یورپ کی زیادہ تر گارمنٹس فیکٹریوں میں پانی کے ایسے تالاب موجود ہیں، اور اگر تالاب نہیں ہیں تو فیکٹری مالکان نے وسیع پیمانے پر آگ بجھانے کا بندوبست ضرور کر رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یورپ میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں انسانی جان کی بہت قدر ہے۔ وہاں ایک انسان کی موت کو پوری انسانیت کی موت سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کو وہاں ہیلمٹ، گلوز اور لانگ شوز کے بغیر کوئی ورکر دکھائی نہیں دیتا۔ آپ وہاں اس وقت تک فیکٹری نہیں کھول سکتے جب تک آپ تمام کمروں میں سموک الارم، آگ بجھانے کے سلنڈر، کاربن ڈائی آکسائڈ کے پائپس اور ایمرجنسی دروازے اور سیڑھیاں نہیں بنا لیتے۔ آپ کو فیکٹری میں 1-2 ایسے ورکرز بھی رکھنا پڑتے ہیں جو روزانہ ان آلات کا معائنہ کرتے ہیں۔ یورپ کی میونسپل کارپوریشن کا عملہ بھی ہر ماہ ان آلات کا معائنہ کرتا رہتا ہے اور اس کا باقاعدہ لائسنس جاری کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی فیکٹری معائنہ نہ کروائے یا اس کے آلات کا معیار اور کارکردگی تسلی بخش نہ ہو تو وہ فیکٹری سیل کر دی جاتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ہم ایک سنگدل، بے رحم، بے حس اور ظالم قوم ہے۔ کل اور آج کراچی میں کیا ہوا؟ گارمنٹس کی ایک فیکٹری میں آگ لگی اور 290 لوگ، جی ہاں 290 لوگ زندہ جل کر مر گئے۔ کل لاہور کی ایک فیکٹری میں بھی 25 لوگ مر گئے، اور آج شام گجرانوالہ میں بھی شاپنگ سینٹر میں آگ لگ گئی۔ آپ ظلم کی انتہا دیکھیے۔ کراچی کی اس فیکٹری میں 700 ورکر کام کرتے تھے، لیکن اس فیکٹری میں آگ بجھانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ ان ظالموں نے ایمرجنسی کے لیے فیکٹری میں سیڑھی تک نہیں لگائی۔ انہوں نے ورکرز کو ایمرجنسی سے نبٹنے کی ٹریننگ تک نہیں دی، چنانچہ 290 لوگ زندہ جل گئے۔ کیا بے حسی کی اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ اور اس حادثے کے بعد کسی چپڑاسی تک نے استعفیٰ نہیں دیا۔ شاید اس ملک میں بلی کا ایک بچہ، بجلی کا ایک یونٹ، گیس کا ایک سلنڈر اور دودھ کا ایک ڈبہ انسانی جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ خود سوچئے، جس ملک میں ہر سال سینکڑوں ہزاروں لوگ سیلاب میں بہہ جاتے اور کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگتی ہو، جس میں ایئر بلو، بھوجا ایئر لائن، میریٹ بم دھماکہ، مہران ایئر بیس، کامرا ایئر بیس اور GHQ پر حملے جیسے واقعات پانی کے بغیر نگل لیے جاتے ہوں، اس میں 290 فیکٹری ورکرز کی جان کی کیا قیمت ہوگی؟ یہ تو پانی کے بلبلے تھے، پھٹے اور غائب ہو گئے۔ یہ تو ہمارے سیاستدانوں کے تعزیتی بیانات، اظہار افسوس اور 3-3 لاکھ روپے کی نوازش تھے، دے دیے، ہو گیا، جاری کر دیا گیا اور بس۔ قوم کل یہ حادثہ بھی بھول جائے گی، ان لوگوں کی قبروں کا نشان بھی مٹ جائے گا۔ یقین کیجئے میں آج انسان ہونے پر شرمندہ ہوں، کیونکہ میں اگر فیکٹری کے ظالم مالکان کو بھول بھی جاؤں تو بھی ضلعی انتظامیہ کے بے حسی، فائر بریگیڈ کی نااہلی اور سندھ حکومت کی نالائکی مجھے ماتم پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ فائر بریگیڈ کی ایفیشنسی دیکھیے۔ فیکٹری میں 500 لوگ آگ میں جل کر مر رہے تھے اور فائر بریگیڈ کی صرف 3-4 گاڑیاں وہاں پہنچیں۔ کراچی میں 66 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں، وہ کہاں تھی؟ وہ وہاں کیوں نہیں پہنچیں؟ کراچی میں 21 فائر سٹیشن ہیں، انہیں ایکٹیو کیوں نہیں کیا گیا؟ آگ میں جلسے ہوئے لوگ کھڑکیوں سے چھلانگ لگا رہے تھے، فائر بریگیڈ نے انہیں بچانے کے لیے جمپنگ شیٹس استعمال کیوں نہیں کی؟ فائر بریگیڈ کے عملے نے فائر پروف کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ فائر ماسک کہاں رہ گئے تھے؟
فوج، نیوی اور ایئر فورس کے فائر بریگیڈز کیوں نہیں منگوائے گئے؟ اس نالائکی، بے حسی اور نااہلی کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پر کس کا احتساب ہونا چاہیے؟ سندھ حکومت نے اب تک استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ کا 9/11 ہے۔ کیا اس 9/11 کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ کیا کسی کی گردن پر اس واقعے کے احتساب کا شکنجہ کسا جائے گا؟ شاید کچھ بھی نہ ہو۔ خواتین حضرات، اس آگ نے ثابت کر دیا کہ ہم میں ایمرجنسی سے نپٹنے کی ہرگز کوئی صلاحیت نہیں۔ ہمارے ملک میں ہر سال سیلاب آتے ہیں، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، مگر ہم لوگوں کو بچانے کا کوئی سسٹم آج تک نہیں بنا سکے۔ اور اسی طرح کراچی، لاہور اور گجرانوالہ جیسے بڑے شہروں میں آگ لگ جاتی ہے تو بھی ہم اسے نہیں بجھا سکتے۔ کیا ہمیں قوم کہلانے کا کوئی ذرا سا حق حاصل ہے؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا۔ آپ کی اسکرین پر اس وقت ہمارا ٹیلی فون نمبر 051-260-3074 آ رہا ہے۔ آپ اگر اس حادثے کے any شاہد ہیں یا آپ فیکٹری میں موجود تھے تو اس نمبر پر ہم سے رابطہ کیجیے۔ ہم قوم کو آپ کی آواز، آپ کی فریاد سنانا چاہتے ہیں۔ شاید آپ کی فریاد، آپ کی آواز سن کر کوئی جاگ اٹھے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دونوں کوئی نہیں پتا چل رہا ہے۔ بیٹی ہے میرے، کافی اسکول باہر جاتا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خرسات ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جمشید دستی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، MNA ہے، اور آج کل ان کا علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہر سال وہاں پہ سیلاب آتا ہے اور ہزاروں لوگ اس میں مارے جاتے ہیں۔ ان کو اس لیے شامل کیا گیا کہ ہم سیلاب کو بھی نہیں روک پا رہے اور کراچی جیسے حادثات جو ہیں ان کو بھی نہیں روک پا رہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ملک شکیل اعوان صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور کراچی میں رؤف صدیقی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، صنعت و تجارت کے صوبائی وزیر ہیں، MKM کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے رؤف صدیقی صاحب کی طرف جائیں گے۔ صدیقی صاحب السلام علیکم۔ صدیقی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، آپ کی آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی اس قسم کے حادثات ہو جاتے ہیں یا 5-10 لوگ مارے جاتے ہیں، اس میں آگ لگ جاتی ہے، حکومت ناکام ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے استعفیٰ لیا جاتا ہے کنسرن لوگوں کا۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا پاکستان کی ہسٹری میں، اس سے پہلے اس قسم کا کوئی سانحہ نہیں ہوا کہ 290 لوگ نااہلی کی وجہ سے مارے گئے ہوں اور بے حسی کی وجہ سے مارے گئے ہوں، لیکن ابھی تک کوئی ذمہ داری فکس نہیں ہوئی کسی پہ۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیے جاوید صاحب، بالکل درست ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ مہذب دنیا میں بھی اور ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ذمہ دار ہوگا اسے سزا ملنی ہی چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ پریکٹس ہمیشہ رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی۔ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم تو ابھی ریسکیو آپریشن ہی میں انوالو ہیں، کل سے لے کر یہ وقت ہو گیا ہے، اور قدم قدم پہ اتنی لاشیں، اتنا اندھوناک، اتنا سانحہ، اتنا صدمہ، یہ کیفیت ہے۔ تو ابھی تو ریسکیو آپریشن سے ہی ہم ذرا سا باہر آئے، لیکن ساتھ ساتھ یہ رسپانسبلٹی فکس کس پہ ہوگی، اس کے لیے انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تحقیقات کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جیسے ہی تحقیقات مکمل ہوگی، 1 دن میں 2 دن کے اندر، یہ کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ تو ہے نہیں انویسٹیگیشن کا کہ اقوام متحدہ کا ہو گئے کئی برس لگ جائے، کئی ہفتے لگ جائے اور اس کا حل کوئی نہ نکلے۔ یہ تو سامنے کی بات ہے، ایک سانحہ ہوا ہے، اتنی بڑی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اتنا المناک واقعہ ہوا ہے اور آگ لگنے سے ہوا ہے، اور اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ اتنی لمبی چوڑی اس کے اوپر تحقیقات، اس میں کوئی شک نہیں تھی کہ ایک نیگلیجنس ہوئی فیکٹری مالکان کی طرف سے کہ انہوں نے اندر سیفٹی کا خیال نہیں رکھا، کوئی فائر سیفٹی کے میئرز نہیں لیے گئے، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات جو نالائکی جو کل سے سندھ گورنمنٹ کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ دیکھیے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں اور ابھی تک وہاں پہ آگ نہیں بجھائی جا سکی۔ ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہے جس کے اندر 500 لوگ تھے، وہاں پہ آگ لگی، فائر بریگیڈ آگ نہیں بجھا سکا 24 گھنٹے
گھنٹے میں، اور ابھی تک تہ خانے میں لاشیں پڑی ہوئی اور وہاں سے لاشیں نہیں نکالی جا سکی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی جیسے شہر میں بھی کوئی اتنا بڑا سسٹم نہیں ہے کہ اس قسم کا حادثہ ہو تو ہم فائر بریگیڈ ایکٹیو کر لیں اور وہ آگ بجھا سکے کم از کم. بالکل آپ نے جاوید صاحب درست کہا کہ اس نارکل بھی ابھی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بڑی مشکلوں سے خریدی گئی ہیں، اور ایک چھوٹی سی بلڈنگ کے اندر جو آگ لگی ہے اس میں سب سے خطرناک صورتحال یہ ہے کہ چونکہ آگ لگنے کے بعد یہ اس کا پورا اسٹرکچر اپنی جگہ پر شیک ہو چکا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہیٹ اپ ہوتا ہے کوئی بلڈنگ ہوتی ہے تو اس کی جو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے وہ کانکریٹ کے ساتھ بالکل علیحدہ ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر کوئی ایگریسو موو نہیں کرائی جا سکتی تھی. کل سے لے کر یہ وقت اسی لیے ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے ہول کر کے اور اس کے اندر گھسنے کی کوشش کی جاتی رہی اور آگ بجھانے کی کوشش کی جاتی رہی. ظاہر بات ہے یہ حادثات جو ہوتے ہیں اس کے لیے جدید آلات ہونے چاہیے، جدید اکوپمنٹ ہونا چاہیے. لیکن جدید آلات تو ہیں ہمارے پاس، جہاں تک میرا خیال ہے 21 کے قریب وہاں پہ فائر سٹیشن ہے کراچی میں، اور 65 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں ہمارے پاس، جمپنگ شیٹس بھی ہیں، آگ بجھانے والے جو تمام جدید آلات ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں. آپ ہی کی جو نظامت تھی MKM کی اس دور میں لائے گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے گا کہ فائر پروف ہمارے پاس جیکٹس بھی ہیں، لیکن کوئی چیز وہاں پہ استعمال نہیں ہو سکی. دیکھیے وہاں پر آپ کو آواز کچھ الفاظ آپ کے خیال میں 4-5 جملے جو آخر کے تھے وہ کٹ گئے، لیکن یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ہماری نظامت کے دوران یہ تمام اکوپمنٹ بھی لایا گیا تھا، یہ تمام چیزیں بھی لائی گئی تھی، لیکن وہاں جو سچویشن تھی آن گراؤنڈ، ظاہر سی بات ہے ہم خود موجود تھے جب سے آگ لگی اور ابھی تک یہی صورتحال تھی. ہماری تو کوشش یہ تھی کہ 1 گھنٹے کے اندر بجھے. اب پرابلم جو تھا کہ ایگریسو موو نہیں ہو سکتی تھی اس کے اندر، کیونکہ راستے جو ہے وہ بلاک تھے. جو فیکٹری مالکان نے ساری کی ساری کھڑکیوں کے اوپر گرلز لگائی ہوئی تھی، چنائیاں کی ہوئی تھی، تو جہاں سافٹ کارنر تھے وہاں پر بریک کر کے اندر جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اندر ہیٹ کا یہ حالت تھی کہ وہاں پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. خطرہ یہ تھا کہ بلڈنگ ہی نہ کلیپس کر جائے وہاں پہ، اور یہی تھا کہ اس آپریشن کو اس کو ایک بہت سلو پروسیس کے ذریعے کیا گیا تھا. ابھی بھی صورتحال یہ تھی کہ جب اندر جانے کی اجازت کسی جگہوں سے ایکسس کی ایک پوزیشن بنی تو وہاں پر بھی اوائڈ کی جا رہی تھی کہ کہیں ملبہ پورا کا پورا گر نہ جائے وہاں پر، اور یہ کیفیت ابھی بھی موجود ہے. جی رؤف صاحب آپ ساتھ رہیے گا. میں جمشید دستی صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں. ملک شکیل اوان صاحب بھی ہیں نون لیگ کے، ان کو بھی آپ کے ساتھ شامل کروں گا. دستی صاحب یہ حادثہ آپ کے سامنے ہے. کل تک قوم سیلاب کو رو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ 500 کے قریب کیجویلٹیز ہو گئی ہیں، اور پتہ نہیں ہم سیلاب کو بھی نہیں روک پا رہے. ہر سال سیلاب آ جاتا ہے، جانے لے کے چلا جاتا ہے، مکانات گر جاتے ہیں، دکانیں ختم ہو جاتی ہیں، راستے سڑکیں برباد ہو جاتی ہیں، ٹریفک ختم ہو جاتی ہے. اور آج یہ والا حادثہ آپ کے سامنے آ گیا. یہ کوئی عذاب الہی تو نہیں اس ملک پہ، اور اگر ہے تو ہم کیسے نکلیں گے اس صورتحال سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب بڑی تفصیلی آپ کی میں نے رپورٹ بھی سنی ہے، اور یہ سانحہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور یقینی طور پہ بہت افسوسناک واقعہ. کل ہم پہلے لاہور کی خبر چلی، پھر فوراً بعد کراچی کی خبر چلی، اور دیکھتے تھے کہ پہلے ہم سن رہے تھے فلڈ کی، میرا علاقہ بھی بارش کی زد میں ہے. تو یقیناً طور پہ بڑا دکھ ہوا. وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جن کی اخلاقی ذمہ داری ہے وہ اس ٹائم صحیح معنوں میں ناکام ہو چکی ہیں. پہلی چیز ہے کہ جو صنعت کار طبقہ ہے اس میں اکثریت لوگ، ان کا تعلق پولیٹیکل طبقے سے بھی ہے. ہماری وہ بھی مجبوریاں ہیں کہ ہم کوئی قانون اور آئین کی قانون کی کوئی حکمرانی جو ہے کوئی قانون کا امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے. دوسری ہے کہ جتنے ادارے ہیں یا لیبر قوانین ہیں، لیبر ایکٹ کے لوگ ہیں، یا سیفٹی ایکٹ ہے، جو ان کے ذمہ دار افیسران ہیں ان کے بین ہے فیکٹریوں میں جانا. پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے، باقی تینوں صوبوں کی یہی پوزیشن ہے، کیونکہ وہ ان کو اس لیے بین لگایا گیا کہ اگر وہ جائیں گے تو کوئی سزا دیں گے، کسی کو پکڑیں گے. تمام جو قوانین کی ان نے دھیجیاں اڑائی ہوئی ہیں، اور ان کا اپنا نظام ہے. میرے اپنے علاقے میں بھی کافی ساری فیکٹری ہیں مظفر گڑھ میں. تو جب کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوگا تو پھر یہی کچھ ہوگا. پوچھنے والے اور ذمہ داری ہے. میں یہ کلیئر کو نہیں، دیکھو وفاقی حکومت کا ہم ہر بات وفاقی حکومت گلے میں ڈالتے ہیں.
تمام جو یہ پاورز ہیں اب صبح کے پہلے بھی تھی اب بھی سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا، آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، آپ اس سے تو احتساب کریں، ان سے تو پارٹی پوچھیں۔ کی بھی بات کر رہا ہوں نا کہ اب ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کا انتظامی ڈھانچہ پورا ہے، تو اب انہیں وہ چاہیے یا تو وہ اخلاقی طور پہ خود مستعفی ہو جائیں یا ان پہ ایکشن لیں جو لوگ ذمہ دار۔ یہ روزانہ کی سطح پہ یہ واقعات ہو جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، بہت ہی غریب مارا گیا ہے اور اس فیکٹری مالک کا کچھ نہیں ہوگا، اس کو انشورنس بھی مل جائے گی، اس کو بڑے اس کے راستے ہیں، اس کو مل جائیں گے، مگر وہ ہے ملک سے باہر، وہ ہے بھی ملک سے دبئی میں بیٹھے اس کو سارا راستہ۔ دوسری چیز یہ بھی دیکھنی کہ وہاں پہ اگر وہ تنخواہ دے رہے تھے، مجھے پتا چلا تنخواہ دے رہے تو سیکورٹی کا ان کا ایک سیریس مسئلہ تھا، انہیں بڑا خوف بھی تھا کہ کوئی ادھر کوئی دہشت گردی کا کوئی حملہ ہو سکتا ہے، ان کو کوئی ڈکیت آ کے ان لوگوں کو لوٹ سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنا تنگ نظری بنائی ہوتی، ورنہ تو اصولی طور پہ تو ان کا اپنا سسٹم ہوتا ہے، سیفٹی سسٹم ان کا ایک پورا، اتنی بڑی فیکٹری ہے، ان کا نظام ہوتا ہے، اس میں چیک نہیں کرے گا، جب کوئی چیک نہیں کرے گا وہ ڈی سی او کی ذمہ داری ہے، کمشنر کی وہاں ذمہ داری ہے، صرف یہ نہیں کہ ان کے متعلقہ کتنے ادارے ہیں، اور کراچی جیسا شہر ہے، تو مثلا اتنے بڑا حادثہ ہوا اس کے بعد جو فائر بریگیڈ کا نظام ہے وہ تو ان کے پرزے بھی بیچے جاتے ہیں۔ اب ایک چیز آئیے اس میں شکیل عوان صاحب کو شامل کرنا، تیل بھی بیچ دیتے ہیں۔ شکیل عوان صاحب، کل لاہور میں واقعہ ہوا، ایک جوتوں کی فیکٹری میں آگ لگی، 25 لوگ وہاں پہ مارے گئے، مجھے بتایا آپ مذمت کریں گے کراچی کی، سب سے پہلے آپ لاہور سے تو سٹارٹ کریں، لاہور میں تو سزا دیں جو ذمہ دار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سے پہلے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جہاں تک کل کا سانحہ ہے، دونوں سانحہ جو ایک لاہور میں ہوا پھر کراچی میں، تو بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، لیکن اگر ہم آج بھی بیٹھ کر پوائنٹ سکورنگ کریں اور آج بھی بیٹھ کر جو کراچی میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، 290 لوگ لقمہ اجل بن گئے، اور آج تک ابھی تک وہاں آگ نہیں بجھ سکی، آپ کو پتا، پوری دنیا کو پتا، آپ کے سبب کی میڈیا جو رپورٹنگ کر رہا ہے اس کی، میں صرف اتنی گزارش کروں کہ اس سے پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ جب پنجاب حکومت نے اگر کسی نے نیگلیجنسی کی ہو، پنجاب حکومت کی ٹیریٹری میں اگر کسی نے کوئی ایسا واقعہ ہو تو اس کے بعد اس کو وہ سزا سے بچ جائے، وہ یا احتساب سے بچ جائے، لیکن میں بجائے پنجاب اور سندھ کا مقابلہ کرنے کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے، آج جو کراچی میں واقعہ ہوا ہے، جو رپورٹنگ ہوئی ہے، اس کے مطابق ابھی جیسے وزیر صاحب موصوف خود فرما رہے تھے کہ انہوں نے ایون کے روشن دان جو تھے اس کے آگے بھی انہوں نے لوہے کی بار لگا کے رکھی تھی۔ یہ کیوں ہوا سارا کچھ؟ اگر اقتدار کی بندر بانٹ کے لیے، اگر اقتدار انجوائے کرنے کے لیے، صرف 25 لوگوں کو راضی کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت ان کے آگے لیٹ جائے گی اور تمام کولیشن میں ان کے چیخیں گے، اس کے باوجود وہ ان کے سامنے چپ کر روزہ رکھ کے بیٹھے رہیں گے، تو پھر یہ تو واقعات ہوں گے۔ کیوں انہوں نے 4 گیٹ اپنے مسلسل بند کیے ہوتے پکے، اور وہاں سے نکلنے کا راستہ تک کوئی نہیں تھا، تو کیا ہے کب سے چلا رہی ہے سپریم کورٹ سے لے کر قوم تک، کون نہیں چلا رہا کہ وہاں پرچی مافیا، بتا مافیا، اور وہاں جا کر جو حملہ آور ہو کر ان سے جب وصولیاں کرتے ہیں یہ سلسلہ بند کیا جائے۔ یہ اگر آپ کڑی ملائیں آپ کو ابھی پتہ لگ جائے گا واقعہ کیوں ہوا ہے، بتائیے۔ دیکھیں اس میں ذمہ دار ہیں، اس میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں ذمہ دار ہیں۔ ایم کیو ایم اس لیے ذمہ دار ہے کہ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو سلسلہ آج وہاں چل رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی سے سیاسی مخالفت ضرور ہوگی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی پر اس سے زیادہ پہلے اس طرح کا کوئی بلیم نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی وہاں جا کے بتی پر، لیکن اس میں عوان صاحب مسئلہ یہ کہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں چاہے گی کہ 290 لوگ ان کے اس طرح آگ میں جلس کے مر جائیں، کیونکہ اگر ایم کیو ایم آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایم کیو ایم کا الزام لگائیں تو وہ ایک سیاسی جماعت ہے، اگر ان کے 290 لوگ ان کی نیگلیجنس سے مریں گے تو آپ خود کہ ان کی پاپولرٹی میں کتنی کمی ہوگی۔ بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ کی طرف بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواجہ، سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹا چھوٹا واقعہ بھی اگر پاکستان میں ہو جائے تو فوراً سو موٹو نوٹس لے لیا جاتا ہے۔ ایون اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر اگر کسی خاتون کے بیگ سے شراب کی 2 بوتلیں بھی نکل آئیں تو اس پہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان ایکٹیو ہو جاتی، لیکن کراچی میں 290 لوگ آگ میں جھلس کر مر گئے، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کسی قسم کا نوٹس نہیں لیا گیا، اور نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر کوئی کسی رد عمل کا اظہار کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کے 17 ججز اور چیف جسٹس آف پاکستان تک ابھی تک یہ اطلاع ہی نہیں پہنچی کہ کراچی میں قیامت آ چکی ہے اور 290 لوگ، غریب لوگ اس میں آگ میں جلس کے مر گئے۔ اگر چیف جسٹس آف پاکستان میری آواز سن رہے ہیں تو میری ان سے درخواست ہے کہ یہ لوگ اور ان کے لواحقین بھی آپ کی توجہ کے طالب ہیں، کم از کم ان لوگوں کو تو انصاف ضرور ملنا چاہیے۔ رؤف صدیقی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فیکٹری مالکان کو سے 5 کروڑ روپے بھتہ مانگا گیا تھا اور اس کے
نتیجے میں یہ لوگ بھاگ کے دبئی چلے گئے. دونوں بھائی, شاہد بھائی والا اور اس کا بھائی جو اس فیکٹری کے مالک ہیں, یہ دونوں دبئی میں ہیں پچھلے 15-20 دنوں سے, صرف اس وجہ سے کہ بھتہ ان سے مانگا جا رہا تھا اور یہ بھتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں جاوید بھائی, میں اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-4 جملے ذرا پہلے کی سچویشن میں بتا دوں تاکہ آپ کے جو ویورز ہیں, جو سننے والے ہیں, وہ ذرا اتنا وہ سمجھ سکے کہ جو ذمہ داری ہے, جو ریسپانسبلٹی ہے, وہ کس طریقے سے کس ڈپارٹمنٹ میں آتی ہے. نمبر 1, پہلی بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جو آگ لگنے کا سانحہ ہوا, اس میں کسی بھی فیکٹری میں وزارت صنعت و تجارت فیسلیٹیٹ کرتی ہے, ان کو لینڈ دیتی ہے, وہ آ کے NOC مانگتے ہیں کس فیکٹری میں کون سی فیکٹری لگانی ہے تو اس کی اجازت دیتے ہیں. اس کے بعد جو کام شروع ہوتا ہے جیسے فائر فائٹنگ کا, اس کو اپروول دینے کا, اس کو پرمیشن دینے کا, اس کو ڈے ٹو ڈے مانیٹر کرنے کا, اس کو منسوخ کرنے کا جو اختیار ہے وہ ہے سول ڈیفنس کے پاس, اور سول ڈیفنس ماتحت ہے ہوم منسٹری کی. پھر دوسری طرف لیبر ڈویژن جو لیبر منسٹری کس کے پاس ہے؟ ڈپارٹمنٹ ہے. جی, ہوم منسٹری کس کے پاس ہے؟ ہوم منسٹری تو اس وقت CM صاحب اس کو ہولڈ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ لیبر ڈپارٹمنٹ, میں ذرا جاوید بھائی مکمل کر لوں تو پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں تو دوسرا یہ ہے کہ جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, پھر ڈے ٹو ڈے اس کے ایشوز شروع ہوتے ہیں کہ اس فیکٹری میں کتنی لیبر ہونی چاہیے, کون سی ہونی چاہیے, کتنی, یہ سارے ڈے ٹو ڈے معاملات ان کو دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ دونوں ڈپارٹمنٹ میرے اختیارات میں نہیں ہے. میں تو جو آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہوں تو یہ ایک رضاکارانہ طور کے اوپر بھی, اور ظاہر بات ہے اتنا 300 جانوں کا اس طریقے سے آنکھوں کے سامنے جل جانا, اس کی وجہ سے ہم سب اس کے اندر شامل ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو گورنر صاحب نے بھی بنائی ہے, اور سندھ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا ہے کہ اس میں رسپانسبلٹی فکس کی جائے کہ کس کی غفلت کے ساتھ یہ ہوا. یہ اس کو میں مجرمانہ غفلت کہتا ہوں, کیونکہ غفلت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لاپرواہی کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن مجرمانہ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ ایک اس کی زندگیوں سے کھیل جانا. اس لیے اس کے اوپر تو کسی کو بھی اسپیئر نہیں ہو سکتا. اب رہی بات جو آپ نے فرمایا, میرے علم میں نہیں ہے, لیکن وہ فیکٹری جس جگہ واقع ہے وہ سائڈ لمیٹڈ کا بالکل اینڈ کا ایریا ہے, اور جو فیکٹری مالکان کے ساتھ ہوتا رہا وہ بالکل ایک الگ بات ہے. اور وہ حقیقت ہے کہ بتے, بافیا, فلاں, دھمکیاں, یہ تو بالکل درست بات ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو درست ہے کہ ایک واقعہ ہوا, ایک سانحہ ہوا, اور وہاں پر جیتے جاگتے 300 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا. اب ان سے کتنا بھتہ مانگا گیا. مجھے صرف اتنا بتائیے, ایک چھوٹا سوال, ایک آپ سے چھوٹا سوال, قضا کلامی کر رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں آپ سے, بڑا چھوٹا سا سوال. مجھے یہ بتائیے کہ 290 لوگ جب مر جائیں تو کسی ایک شخص کو تو استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک کو نہیں, جس کی ذمہ داری ہے, جو رسپانسبل ہے. ایک آدمی غفلت سے مارا جائے یا 290 مارے جائیں, بالکل ذمہ داری فکس کی جائے, اور فکس کرنے کے بعد سزا بھی ضروری ہے, ورنہ یہ تو کہیں پر بھی اس طریقے سے نہیں ہو سکے گا. میں ایک بات میں اور اضافہ بھی کر دوں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ, اور جب ہم ایک پہلی رسپانسبلٹی تو بالکل سامنے تھی جب میں وہاں پہنچا کہ جی یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ مالکان اس کے ذمہ دار ہے. اس کا مطلب میں انٹائر صنعت کاروں کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو صنعتی کرائسس ہمارے اوپر ہے, بہت بڑی واضح اکثریت صنعت کاروں کی ایسی ہے جو واقعتاً اور جینونلی اپنی ملازمین کو, محنت کشوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں. میں جب یہ بات کرتا ہوں تو یہ ایک مالک نے ایسا یہ واقعہ کیا ہے تو اس کے اوپر تو میں نے جو ایکشن لیا جو میرے اپنے اختیارات کا تھا. یہ دونوں ڈپارٹمنٹ جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ میرے دائرے اختیار سے باہر ہے, لہذا اچھا آپ نے فرمایا نا کہ ہوم منسٹری
ہوم منسٹری وزیر اعلیٰ کے اختیار میں ہے، تو کیا وزیر اعلیٰ سندھ کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ 290 لوگ، رؤف صدیقی صاحب میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 290 لوگ مر گئے ہیں، ابھی تک کسی ایک شخص نے استعفیٰ نہیں دیا. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم ساتھ کھڑے ہیں، ہم آخر تک کھڑے رہیں گے. یہ بات صرف استعفے کی نہیں ہے، بلکہ جس کی نااہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے، اس کو عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے اور ڈیفینیٹلی ملے گی. ہم بالکل اسٹینڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوا ہے کہ جیتے جاگتے لوگ جو ہے وہ جھلس کے مر گئے، اور کس بے دردی کے ساتھ اور کس تڑپ کے یہ لوگ مرے ہیں. اس پہ تو کوئی کلام نہیں ہے. انویسٹیگیشن ہوگی، بالکل ریسپانسبلٹی فکس ہوگی کہ یہ فلاں افسر ذمہ دار ہے، فلاں ذمہ دار ہے، فلاں وزیر ہے، یا کوئی بھی ہو. اس سے تو کوئی بالاتار ہو ہی نہیں سکتا. ورنہ آپ مجھے بتائیے، یہ 300 لوگ جو غریب محنت کش غریب لوگوں کے لوگ مر گئے، دنیا کو تو چھوڑ دیے، یہاں سے تو اگر کوئی بچ جائے گا، آخرت میں 300 لوگوں کی جانوں کا حساب دے گا کون؟ یہ تو بالکل ایگزامپل بننا ہوگا، اور ہم خود اس کو مانیٹر کرنا ہے. دوبارہ حاضر ہوتے ہیں پروگرام میں. دوبارہ خوش آمدید. خواہشات، میں نے پروگرام کے شروع میں دنیا کی مثال دی تھی کہ دنیا میں جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، چند لوگ ہی کیوں نہ مارے جائیں، 5 6 10 15 20 لوگوں کا حادثہ ہو، ٹرین کا حادثہ ہو، بس کا حادثہ ہو، کشتی الٹ جائے کوئی، تو اس کے جواب میں فوری طور پر وزراء استعفے دے دیتے ہیں. جاپان آپ کے سامنے مثال ہے، کتنے وزیروں نے استعفے دیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. پوری حکومتیں ختم ہوگی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں چھوٹا حادثہ ہو یا بڑا حادثہ ہو، جس میں ہزاروں لوگ مارے جائیں، کوئی شخص اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. کتنی بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم کسی ذمہ دار شخص کو پورے ملک میں تلاش نہیں کر سکتے جس کی گردن کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جائے کہ اس قسم کا حادثہ اس بندے کی نااہلی یا سستی کی وجہ سے ہوا. شکیل اعوان صاحب، یہ بتائیے کہ 2 واقعات ہوئے، لاہور میں بھی ہوا، کراچی میں بھی ہوا. کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ لاہور میں اور کراچی میں، دونوں جگہوں پہ؟ دیکھیں، میں نے سے پہلے گزارش کی، میں اپنی بات کو دہرا رہا ہوں کہ واقعات ہو سکتے ہیں، حادثات بھی ہو سکتے ہیں. ایک واقعہ جس میں 290 لوگ، لاہور کا واقعہ ہوا، 25 لوگ اس میں شہید ہوئے. یہ شہید ہیں بیچارے. میں گزارش کروں 290 لوگ جام لقمہ اجل بنے. وہاں کے حالات اب چیک کریں، وہاں کے انوائرمنٹ چیک کریں، پوچھیں جا کے لوگوں سے کہ وہ گیٹ 4 کیوں بند تھے. وہ اس لیے بند تھے کہ اس سے پہلے جب پرچی، انہیں بھتے کی پرچی آئی، وہ جو مالک آپ نے خود بتایا کہ دونوں ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، اس سے پہلے انہیں جب یہ اندازہ تھا کہ اب ہماری جان کو بھی خطرہ، ہم پر حملہ ہوگا، فیکٹری تو بند کرنے سے ہو رہا، انہوں نے تمام ہر طرف ان کے روشن دانوں تک، ان کے چاروں گیٹس بند تھے، ان کے روشن دانوں پر وہ لوہے کی بار لگی ہوئی تھی. اس دوران جب آگ لگی، اب تو کسی مزدور کے پاس بھگدڑ میں وہاں سے نکلنے کا بھی راستہ نہیں تھا. میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آج جب یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے صدیقی صاحب کی بات سن کے کہ ابھی انویسٹیگیشن ہوگی، پھر جس ذمہ داری فکس ہوگی. بھائی دنیا کی طرف دیکھو، 3 ماہ کا اقتدار آپ کے پاس رہ گیا، وہ بھی ہم دھکے سے چلا رہے ہیں، اور آپ نے سارے کولیشن بن کر آپ نے ایک اس قوم کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے. کون سا ادارہ آپ کی کولیشن حکومت کے دوران بچا؟ کون سا ادارہ تباہ نہیں ہوا؟ آج غریب کی زندگی بچی تھی باقی. پہلے روزگار نہیں ہے. بجلی کے بحران کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ فیکٹریاں تو پہلے ہی بند ہیں، جو چل رہی ہیں ان کے ساتھ کون نہیں رو رہا؟ پوری قوم چلا رہی ہے، میڈیا چلا رہا ہے. اس پر کس دن آپ نے بیٹھ کر سندھ کی حد تک بتا دیں مجھے کہ آپ نے بھتہ خوری کے خلاف یا پرچی مافیا کے خلاف آپ کی تو جب بھی آپ کی میٹنگ ہوئی آپ نے کسی نئی بندر بانڈ کے لیے اپنا سر جوڑا ہے. 10 دن تک آپ سر جوڑ سکتے ہیں پیس پارٹی کے ساتھ کہ ہم نے بلدیات کا نیا آرڈیننس نافذ کر رہے ہیں، اس کو کیسے ہم اس کی کانچ چھانچ کیسے کریں. آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ آج کراچی میں حالات کیا بن گئے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. یہ واقعہ تو آج چلیں، یہ جو آپ حالات بتا رہے ہیں، ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار میں کس کو استعفیٰ دینا؟ دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں، ذمہ دار سب سے پہلے ذمہ داری لینی چاہیے تھی چیف منسٹر کو یا ان کے اس وزیر کو، اور ان لوگوں کو کسی ایک کو تو لینی چاہیے تھی نا. کوئی ایک تو اٹھ کے کہتا میں اور کہتا کہ میں ان اوپن، جس طرح آپ نے کہا ٹھیک کہا آپ نے کہ چیف جسٹس افتخار منچوئی سب سو موٹا ایکشن لے اس پہ، اس لیے کہ جب لاہور کا بھی لیں سب، میں کہتا ہوں جہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے، جہاں انسانی جان جائے اس کا سب سے پہلے، اور جہاں 290 لوگ اور 25 لوگ ہیں، لیں سو موٹا. دسی صاحب یہ بتائیے گا کہ کون ذمہ دار ہے، کس سے استعفیٰ لینا چاہیے، کس کو ذمہ داری قبول کرنا ہے؟ ہمارا بھائی جذباتی ہو رہا ہے. یہ ہر جگہ پہ، ہر پروگرام پہ ایک ہی گفتگو نہیں ہونی چاہیے کہ صرف ہم نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے چیز یہ ہیں وہ ہیں. پیپلز پارٹی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اتحادیوں کو ساتھ، سب پارٹیوں کو لے کے چلیں، کوئی مسئلے کا حل نکلے. فوجی آمریت آتی ہے، لوگ مر جائیں اس کی ذمہ داری تو ہونی چاہیے. اب میں ایک منٹ بات میں سنوں. آپ بتاؤ کہ پنجاب میں یہ واقعہ ادھر بھی ہوا، یہاں پہ بھی ہوا. وحد یہ صبح پنجاب ہے جہاں پہ آپ ریکارڈ منگوانے کے لیبر انسپیکٹر یا کوئی انسپیکشن ٹیم ہے ان پہ بین ہے.
میں خود میں نے ایک دو دفعہ میں آپ کو اس کا چیلنج کرتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو ذرا بات آپ تو اسمبلی سے لے کر میں آپ کو بتاتا ہوں نا میں خود واقعہ کراچی میں اس میں بھی ذرا بات سنو میں اللہ سے ڈرتا ہوں 300 لوگ نہ میں ایم کیو ایم سے ڈرتا ہوں نہ میں نواز شریف سے ڈرتا ہوں نہ شہباز شریف سے ڈرتا ہوں آپ نے ان سے ڈرنا اگر آپ اس سے نہیں اللہ سے ڈرتا ہوں ہم سے کس نہیں اگر آپ نواز شریف سے ڈرتے شہباز شریف سے ڈرتے نا تو آج آپ یہاں کوئی بات کرتے آپ جسے ڈرتے اس کا بھی نام لیں بڑی بات لمبی تقریر سنی لیکن نہ کریں نا مگر میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب میں کوئی انسپیکشن نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے کیونکہ جتنی مل مال کان ہے اتفاق فاؤنڈری سے لے کر جتنے ان کے ایم این اے کراچی پنجاب میں میں آپ کو بتاؤں یہ پنجاب میں 2500 لوگ بھائی چلے گئے دنیا سے سنو غریب لوگ مر گئے ہیں جتنی وہ مزدور کا آپ کے سندھ میں آتا ہے کراچی ان کے ساتھ بیٹھا ہے سندھ کی اور ان حکومت کے جتنے افیسرز ہیں وہ ان کو اخلاق کی ضرورت نہیں ہے اب ہمارے آپ بتائیں کہ گنے کی قیمت ہے 50 من جو ہے نا شامل ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ نہیں پوچھتا اب اخلاقی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اور سندھ کو استعفا دینا چاہیے تھا سچی بات اور ان دونوں ان کو یہ ذمہ داری ہے اور یہ نہ کہیں کہ ہم یہ وہ تو سہل لے رہے میں نہیں لے رہا یہ میں کہتا ہوں ان کے ساتھ دشمنی ہوگی اگر یہ امان صاحب نہ شہباز شریف کی سائڈ لیں گے تو میں کہتا ہوں ان کے ساتھ ظلم ہوگا ان کے خون کے ساتھ شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کو استعفیٰ دے کے قوم سے معافی مانگنی چاہیے استعفیٰ اس لیے نہیں دیتے انہیں پتا ہے آنے والا جو بھی آئے گا پھر اس سے اور ایک بڑا حادثہ ہوگا انہیں پتا ہے کہ پاکستان کو ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کوئی ذمہ داری میں کیونکہ میں خود لیبر کلاس سے ہوں مجھے دکھ ہے بہت بڑی زیادتی ہے میں آپ کے پروگرام سے کہتا ہوں چیف جسٹس صاحب کو بھی سو موٹے لینا چاہیے وہ اس لیے فوری طور پہ لے کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا کم از کم کیونکہ پنجاب کا مسئلہ ہے ہو سکتا ہے اگر وہ اس سے تھوڑا سا دے رہے تو مشورہ آصف زرداری کو قوم فریش مینڈیٹ مانگ رہی ہے اور کیوں اقتدار کے ساتھ چلتے ہو آئے الیکشن میں چھوڑو حکومت ہم بھی چھوڑتے ہیں حکومتیں چھوڑو 4.5 سال ہو گئے لوگوں کو آپ نے مار دیا تمام فیکٹریاں بند کر دی کارخانے بند کر دیے غریب کا بچہ اس کی کتاب ہاتھ میں اٹھائی اس سے بجلی کا بلب چھین لیا آپ نے کیا کیا وہ آصف زرداری سے اقتدار سے مت چمٹو آج بھی بلدیاتی الیکشن کی بات کرتے ہو جنرل الیکشن کے لیے آپ بھی تیار نہیں یاد رکھنا آصف زرداری جو ہے وہ سینٹر میں چھپا ہوا ہے وہ صدر ہاؤس میں چھپا ہوا ہے وہ صدر ہاؤس میں چھپ کر نواز شریف ایک منٹ رکیے گا بھائی زرداری کا عذاب ہے نواز شریف پر جو شریف نے جنسی عماد کا بنا ہوا ہے شہباز شریف نے جنسی عماد کا بنا ہے اور شہباز شریف جنسی کارے کی وجہ سے بیمار پڑا ہے رجوع کرے گا کی طرف اتنی بڑا صاحب جو زرداری کی ظلم نافذ ہوا میں کہتا ہوں آصف زرداری نے تمام موقع تمہارے تماچا لگا کر 5 سال پوری کہا ہے یہ مافیا اور اس بڑی مافیا میں کہتا ہوں چاہیے شہباز شریف نے پورے پنجاب کو روک کا بنایا ہوا اور ڈینگی مچھر غریب بندوں کو مارا ہے لاکھوں لوگ باہر میں مارے گئے پروگرام کا وقت ہو گیا پروگرام کا وقت ہو گیا جم سے دسی صاحب ایک تقریر آپ کو لکھیے بھائی 1 منٹ رکو یار 1 منٹ رکو بھائی 1 منٹ رکو یار میں کہتا ہوں پنجاب میں ہزاروں لوگ مارے گئے آج ڈینگی مچھر کی آڑ میں کتنے لوگ مارے تمہارے میں نے رؤف صدیقی صاحب کی طرف جانا ہے ایک مہینے کے لیے مجھے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا میں جمشید دستی صاحب ملک شکیل اوان صاحب اور رؤف صدیقی صاحب تینوں کو مشکور اللہ آپ اور آپ کے اللہ اللہ